النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے دو حصوں پر مشتمل۔ کتنے حصوں پر؟ پہلا حصہ شق صدر، یہ جگہ خالی پر کرو، شق صدر خالی جگہ پر کرو، خالی جگہ پر کرو۔ پہلا جز کیا ہے؟ شق صدر، عربی کا لفظ ہے، سمجھنے کی کرے۔ شق کہتے ہیں چیرنے کو، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ شق صدر یعنی سینے کا چاک کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، حضور کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر آقا کو کتنی دفعہ ہوا؟ یہ شق صدر میں ہمارے آقا علیہ السلام تنہا ہے، کسی اور نبی کے لیے بارے میں قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ شق صدر ہوا۔ اللہ کے نبی کی شان، حضور کا مقام، اللہ کے محبوب کو کتنی دفعہ شق صدر ہوا؟ بھولے گئے تو نہیں؟ شق صدر کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ کتابوں میں حدیثوں میں پورا موجود ہے۔ پہلی دفعہ، اب یاد کرو، پہلی دفعہ جب آپ دایا حلیمہ کی پرورش میں تھے، آپ کی عمر اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے 2 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ تو جب یہ دونوں آئے فرشتے، حضور علیہ السلام کو مبارک لٹایا۔ اب وہ بھائی بہنیں دیکھ رہے، اس سینے کو چاک کیا، اس کے بعد خون کے 2 قطرے نکالے۔ کتنے نکال کے ان کو پھینک دیا، اور پھر سونے کا تش جنت سے لائے تھے اور جنت سے برف لائے تھے، جنت سے برف لے کر آئے تھے۔ اس پیارے سے تش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک رکھا، اس کو دھویا۔ اتنا بڑا مقام ہے، میرا دل نکال دو مر جائے، اس کا نکال دو مر جائے۔ دھویا، اس کے بعد پھر اس جگہ کو دھویا، پھر دوبارہ وہاں پر دل مبارک رکھ کے اور اس کو سلائی کر دیا۔ تو یہ بھائی بہن بھاگے دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ ہمارے قریشی بھائی کو تو 2 آدمی آئے ایسے ایسے۔ وہ بھاگی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ پھر ان کا ستیلا والد تشریف لائے، انہوں نے بھی سینے سے لگایا، چہرہ انور افق تھا، پورا واقعہ سنایا۔ تو پھر دایا حلیمہ ڈر گئے، پھر آمنہ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تو یہ شق صدر 2 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوا تھا۔ اندر سے کیا نکالا تھا؟ خون کے 2 نقطے نکالے تھے، پھینک دیے۔ دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام کو جو شق صدر ہوا وہ 10 سال کی عمر میں ہوا۔ کب ہوا؟ 10 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد نبوت کے بعد نہیں، اس کو پہلے کرو، جب آپ کو نبوت ملنی تھی، تب شق صدر ہوا۔ یہ شق صدر کیوں ہوا دوسری مرتبہ؟ تاکہ ان جو ہے نا دل کے اندر جو عام انسانوں کا خوف وغیرہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا، کیونکہ اللہ کے محبوب تو عام انسانوں کی طرح بالکل ہے ہی نہیں۔ جنسی انسان ہے، پر کوئی یہ بولے عام انسان کی طرح، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس سارے چیز کو ہٹا کر، اور اللہ نے اپنے قوت اور طاقت حضور کے دل میں بھر دی۔ تو یہ نبوت جب مل گئی تھی تب شق صدر ہوا، 10 سال کی عمر میں ہوا، تاکہ صبر کو بھر دیا جائے۔ پھر جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تب آپ کو شق صدر ہوا۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 دفعہ۔ نمبر 1، نمبر 2 جب نبوت ملنی تھی یعنی 40 سال کے لگ بھگ۔ نمبر 3 10 سال کی عمر۔ نمبر 4
جب آپ معراج پہ مبارک تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے، امت کا تو اس طرف توجہ ہی نہیں، آپ کی توجہ ہے، آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ میں اپنی ماں کو جانتا ہوں نا، میں اپنی ماں کو جانتا ہوں نہیں، اپنی ماں کے والد کو، والدہ کو، خاندان کو جانتا ہوں، والدہ کی عمر کو بھی جانتا ہوں۔ آپ بھی اپنی والدین محترمین کی عمر جانتے ہو، جن کے وفات ہو چکے، اللہ مغفرت فرمائے، جانتے تو ہو نا۔ میرے ماں باپ کا جاننا ضروری ہے یا میرے گھر والی کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا جاننا ضروری ہے یا رسول اللہ کے گھر کا؟ ہاں کیوں؟ میں نے ایک آیت پڑھی، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے مومنوں، نبی علیہ السلام تمام انسان مومنوں کے نفس سے سب سے افضل ہے، سب سے مقدم حضور کا درجہ ہے، اور فرمایا اللہ کے معبود کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تو حقیقی ماں تو وہ ہے۔ یہ تو پھر مجاز ہے، دیکھو آپ کہو گے حقیقی آپ نے کہہ دیا، یہ تفسیر ہے، یہ تو ان ماں کے صدقے ہی مائیں ہیں، آسان ہو گیا۔ تو پہلے ان ماؤں کا جاننا ضروری ہے یا ان ماؤں کا؟ ان ماؤں کا، ان ماؤں کا۔ اللہ امت کو اعمال کی طرف لے آئے، اللہ رسومات بھی چلی گئی امت، اور دن مقرر کر لیے، عبادت اطاعت حضور کے لیے، سیرت سورت کے لیے کوئی دن نہیں ہے بھائی، حضور کے لیے یار کوئی دن مقرر کرے، اچھی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ میں سناتا ہوں، آدم علیہ السلام ہے، سیرت سنا رہے، وہ جنت کے ہر پتے پر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ، اے اللہ محمد کے صدقے معاف فرما دے۔ شیس علیہ السلام، ابا محمد کیا ہے، خود کا تذکرہ سیرت شروع ہے، اور ہم نے دن اور مہینے مقرر کیے۔ دن اور مہینہ مقرر نہیں کریں، اس کے بعد ختم نبوت کورس کے لیے تیار ہو، اور ختم نبوت کے لیے میدان میں تو ہم اترے نہیں، ہم نے تو بڑا نقصان کر لیا، کم از کم اس کورس کے میدان میں اترو گے نا، ختم نبوت کے لیے ہم کچھ کر لیں گے انشاءاللہ، تیار ہونا۔ میں عرض کر میں محترم بھائیو، اب یہ اللہ کے محبوب کی مبارک، ہماری مبارک، حضور کی مبارک ازواج حرم، مومنوں کی مائیں، ٹوٹل تعداد 11 ہے۔ ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے محبوب نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے؟ 11 نکاح فرمائے۔ اب پورے ناموں کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹل عمر مبارک 65 سال پائی، 25 سال آقا کے معیت میں رہی، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا جب تک ہماری یہ اماں امام الانبیاء کے نکاح میں تھی، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور پھر 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، سن 10 ہجری میں، سن 10 نبوی میں، ہجرت تو بعد میں ہوئی، یعنی نبوت ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبوی کو، یعنی نبوت کے 10ویں سال ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور 65 سال عمر پائی، اور مقام حجون میں آپ کا مقبرہ ہے۔ کہاں؟ جو مکہ اور مدینے کے بیچ کا جگہ ہے، مکے سے ذرا ہٹ کر مقام حجون ہے، وہاں ہماری اس ماں کا مزار ہے، روزہ ہے، مزار ہے، قبر مبارک ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو قبر مبارک میں اتارا، اور اس وقت جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا، دعا حضور علیہ السلام نے مانگی، اور اس طرح ہماری یہ اماں، اس کی فضائل مشہور ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا اللہ کے محبوب کی پہلی حرم بنی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام یہ بیمار ہے مبارک ہماری ماں، آقا نے فرمایا خدیجہ اب جب جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوگن کو میرا سلام کہہ دینا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئی، اللہ کے محبوب کیا میرے سے پہلے بھی آپ کی کوئی زوجہ تھی؟ حضور نے فرمایا نہیں، آپ پہلی ہو۔ کہا پھر میری سوگن کہاں سے آئی؟ حضور نے فرمایا وہ آسیہ، بات آگے، فرعون کی گھر والی جو ایمان لے آئی تھی، آسیہ۔
کہ وہ آسیہ خدیجہ، فرعون جائے گا جہنم میں، اللہ آسیہ کا نکاح مجھ محمد سے پڑھائیں گے، اس وجہ سے تیرے سے پہلے تیری سوگن جنت میں موجود ہے۔ یہ اماں خدیجہ کے فضائل رضی اللہ عنہ۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دفعہ، فرمایا خدیجہ وہ جبریل آیا ہے، یہ کھڑا ہے اور اللہ کا سلام لے کر آیا ہے، خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا بھائی، تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگلا نکاح جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی، اللہ کے محبوب غمگین رہتے تھے، ایک مبارک صحابی ہے خولہ بنت حکیم، کیا نام ہے؟ سونا نہیں، یہی باتیں ضروری ہے، اور ضروری باتوں میں ہم سست پڑ یار یہ کیا ہے، یہ شعر کیوں نہیں سناتا، یہ طرز کیوں نہیں لگاتا، وہ بھائی علم سیکھو۔ کیا نام ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، اللہ کے محبوب کیا عقد نکاح کی خواہش ہے؟ فرمایا جیسے آپ مناسب سمجھو، خولہ بچے بھی یتیم ہیں، ان کی پرورش ہے، اپنے کام کاج ہے، گھر ہے، پریشانی تو ہے۔ فرمایا میرے پاس دو رشتے ہیں، ایک جو آپ کا رفیق ہے اس کی بیٹی عائشہ، اور ایک سودہ بنت زمعہ، ایک دفعہ تو نام منہ سے ادا کر لو، سودہ بنت، یہ امت کی دوسری ماں ہے، ماں پتہ ہے کسی کو کہ ہماری دوسری ماں کا نام کیا ہے؟ سودہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، زمعہ کی بیٹی ہے، قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی رسول اللہ کی قبیلہ قریش کا شاخ ہے، قبیلہ بنو نجار، تو حضور کے خاندان میں سے ہے، مالدار خاندان تھا۔ پہلا نکاح عمر سکران ابن عمر سے ہوا تھا جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے، اور ابتداء دونوں مسلمان ہو چکے تھے، ان کا والد اور ان کا بھائی عبداللہ ابن زمعہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ نکاح میں آئے، حضور کے حرم میں آئے، تو جو ہے نا حضور نے فرمایا دونوں رشتوں میں جو آپ مناسب جانو جاؤ بات کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہاں خولہ بنت حکیم سودہ بنت زمعہ کے پاس گئے، ان کے والد کے پاس، کہ میں محمد پاک کا پیغام لائی ہوں سودہ کے بارے میں، تو ان کے والد نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سودہ سے تو پہلے بات کر لو، کہا وہ راضی ہے، اور اسے وہ امام الانبیاء تشریف لائے، اپنا نکاح آپ نے خود پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہوا، کتنا؟ 400 درہم مہر مقرر ہوا، ولیمہ ہوا۔ ہماری ہی ماں سبحان اللہ نہیں کہتے یار، مجھے لگ رہا ہے، مجھے خدا کی قسم فرشتے بھی جھوم اٹھے، مجھے لگ رہا ہے میں نے قسم بھی کھائی، فرشتے بھی سن رہے اور جھوم رہے کہ کیا تذکرہ شروع کر دیا، رسول اللہ کے حرم، رسول اللہ کی حرم، امت کی دوسری ماں، ان کا قد مبارک لمبا تھا، ہماری امی جان کا قد مبارک لمبا تھا، ازواج مطہرات میں لمبا قد سودہ بنت زمعہ کا ہے۔ کل اتوار چھٹی ہے نا، تمہاری تو روز چھٹی ہوتی ہے، ہم ہی بس رگڑتے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی، قد مبارک، نام مبارک، نام مبارک سودہ بنت، اور اگر یہ فرشتے یہ سبق لے گئے گنبد خضرا پہ اور رسول اللہ کو سنا دیا کہ حضور آپ کے حرم سودہ اور خدیجہ کی بات ہو رہی تھی، تو بتاؤ شفاعت پکی ہے یا کچی؟ میرا عقیدہ کہتا ہے شفاعت پکی ہے انشاءاللہ، باقی چھانٹے گا تو اللہ چھانٹے گا نا، مال چھانٹی ہوتا ہے، نظام چھانٹی ہوتا ہے۔ لمبا مبارک قد ہے ازواج مطہرات میں، اور انتہائی پیاری سی طبیعت والی ہماری ماں، کبھی کبھار اتنا مزاح کیا کرتی، اللہ کے محبوب کو ہنسا دیتی، یہ باتیں بھی کرو بھائی۔ اچھا، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ، اور انہوں نے مکمل جو عمر پائی ہے، وہ عمر میں نے یہاں نوٹ کی ہے، ٹوٹل ان کی عمر ہے وہ سن 23 یا سن 52 ہجری میں، دو قول ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، 66 سال عمر پائی ہے، کتنی؟ 66 سال عمر پائی، اور جو ہے نا اس طرح یہ ہماری ماں ہے، مختصر سا تذکرہ ہو گیا۔ تیسری امت کی ماں آقا کی حرم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کون ہے؟
ان کا حکیم ابن خولہ بنت حکیم ہی پیغام لے گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب کی بھی چاہت ہے کہ ابو بکر سے اپنا رشتہ جوڑوں، تو ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے عائشہ امام الانبیاء کے عقد نکاح میں آپ دے رہے ہو نہیں؟ تو ابو بکر صدیق تو صدیق تھے، فرمایا خولہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر عائشہ کی بات نکاح نہیں، یاد رکھنا نکاح نہیں، عائشہ کی بات مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر سے بات ہوئی ہے، چلتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا خیال ہے رشتے کے بارے میں، وہ تو مشرک تھے، مسلمان ہوئے نہیں تھے، مطعم ابن عدی اور اس کا بیٹا جبیر۔ صدیق اکبر خود چلے، کہا ہاں بھائی وہ مطعم ابن عدی کیا ہوا، وہ رشتہ آپ لوگوں نے مانگا تھا، تو ان کی بیوی بول پڑی، کہنے لگی ابو بکر ہمیں خطرہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے بیٹے جبیر کو صابی بنا دے گی۔ کیا بنا دے گی؟ یہی لفظ ہے روایت کے، کیا بنا دے گی؟ صابی۔ اس وجہ سے ہمارا تو نہیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا دیکھ لو، میں وعدے نہیں توڑتا ہوں، میں اپنی زبان کا پکو، آپ بولو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے تو پھر جبیر سے کہا بھائی تیری بیوی کہہ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جبیر عدی ابن مطعم کہنے لگا جو میری بیوی نے کہا وہی ہے نا، ہمارا ہمیں رشتہ۔ صدیق اکبر ہلکے سے مسکرائے اور واپس چلے گئے اور کہا تو اس کا لائق اور فائق بھی نہیں ہے۔ خولہ سے کہا ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ سے فرما دو کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا۔ فضائل تو آپ کو پتہ ہے، سناتے ہم رہتے ہیں، آگے چلو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹل عمر مبارک آپ نے جو عمر پائی ہے وہ ہے 60 سال۔ کتنے سال؟ 60 سال عمر پائی ہے، اور جب امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما گئی عمر مبارک 18 سال، اور لمبا زمانہ پایا، اور ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا۔ باقی فضائل انشاءاللہ جب موضوع آئے گا آپ کو سنا دیں گے۔ آگے چلو، ہماری چوتھی ماں، مومنوں کی چوتھی ماں، آقا کی چوتھی حرم، سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے، ہماری تو کل چھٹی ہے اور ہماری تو چھٹی ہی نہیں ہے نا۔ اور لیکن ایک جملہ میرا سنو، میری اگر تم مجھے چھٹی نہیں دو گے نا تو ہم ایک شعر کہتے ہیں، ہم تو ایسے بھی ڈوب گئے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اب اس کے بعد ختم نبوت کورس کے لیے شروع ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ باہر میں عرض کر رہا تھا ہماری چوتھی ماں، مزار ہے نہیں، کچھ خاکتوار ہے، سارا تو یاد نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے، ہم سے اگر پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آ جائے گا۔ جب کوئی کہے گا سودا تو آپ کا دل باغ ہو جائے گا، ہاں کون سی سودا؟ بنت زمع، وہ جو کورس میں چلا کہ ہماری ماں آقا کی حرم، وہ سودا، ٹھیک ہے اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس میں بھاگنے کیا بات ہے؟ تیسری ماں سیدہ عائشہ، چوتھی ماں کون ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ علماء بس بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، ان کا اور کوئی کام نہیں۔ ارے استغفر اللہ الحمدللہ، جو عالم پورا قرآن سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، پھر سیرت سورت حضور کی اور حدیثوں کا ذخیرہ و توارث، وہ کپنی میں کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اور تم کو تو پچھلے سال کی باتیں یاد نہیں ہے، ہم تو بڑے عمر کے بزرگ ہوں گے، بڑا نہیں بولوں گا پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ تو بھائیو، یہ علماء ان کو پتہ ہے اگر ہم آگے پیچھے کپنی میں کاروباروں میں چلے گئے نا، پیچھے یہ ماحول بالکل بیٹھ جائے گا، اس وجہ سے ان کی قربانی ہے، نہیں کہو یہ فارغ ہے، ان بیچاروں کی قربانی ہے، قربانی۔ میں اتنا بڑا نظام اللہ میرے سے چلوا رہے، میں ہوٹل نہیں چلا سکتا، میں گاڑی نہیں چلا سکتا، میں سعودیہ مسقط نہیں جا سکتا، پر کسی کو سمجھ میں بات ابھی تک آئی نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا پیارو، چوتھی ماں کا نام ہے حضرت زینب بنت، یہ تو بول دے چاچا یعقوب، اس کو پیچھے کروں، آپ بڑی تعریف کرتے ہو اس کی، حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب بنت، چونکہ ہمارے آقا ادھر، ہمارے آقا کی دو حرم کا نام ایک ہے زینب، دو زینب رضی اللہ عنہ، فرق کہاں آئے گا؟ یہ زینب بنت خزیمہ ہے، وہ زینب بنت جحش ہے،
ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا، وہ بھی ماں یہ بھی ماں، دونوں ماں، دونوں ماں۔ زینب بنت خزیمہ، ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش طلبہ، کیا اوپر ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی سے پرچے اٹھا لی، ابھی سے صحیح بیٹھو، آپریشن ہو جائے گا، چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے بچوں کا۔ عرض کر رہا تھا زینب بنت خزیمہ، پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا، پہلا نکاح صحابی ہے۔ عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں زخم آیا، پھر ایک معرکہ میں گئے، وہاں وہ زخم تازہ ہوا نہیں، عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں شہید ہو گئے، وہ اس کا پھر یہ اثر ہوتا ہے ذہن منتشر۔ عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضور پاک نے پیغام نکاح کا بھیجا، زینب بنت خزیمہ نے قبول کر لیا، اور اللہ کا کرنا یہ تھا، 30 سال ان کی عمر تھی جب یہ وفات ہوئی، اتنی عمر میں وفات ہو گئی۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ کچھ 5-6 مہینے گزارے، اور انتہائی خرچ کرنے والی، فقیروں پر مسکینوں پر بڑی سخیہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی۔ یہ ہماری ماں نے 30 سال عمر پائی، امام الانبیاء نے بذات خود ان کو سنبھالا۔ اب ایک نکتہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہماری 2 ماں وفات ہو چکی تھی، کتنی؟ 2۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی، آقا موجود ہے۔ زینب بنت خزیمہ، اب جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بھی امام الانبیاء کی موجودگی ہی میں وفات ہوئی، اور اللہ کے محبوب نے خود ان کو سنبھالا۔ پیچھے کتنی ازواج رہ گئی؟ 9۔ کتنی؟ 9 امام الانبیاء کی وفات کے وقت یہ 9 ازواج امام الانبیاء کی موجود تھی، اور ان 9 ازواج کا حضور کی وفات کے بعد مختلف اوقات میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے دنیا چھوڑی ہے۔ تو حضور کی موجودگی میں جو 2 ماؤں کی وفات ہوئی، نام بتاؤ؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد جو ہماری 5ویں ماں ہے، 5واں نمبر آتا ہے، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، ان کا نام حضرت حفصہ ہے۔ پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی خنیس بن حذافہ سے ہوا، دونوں پہلے مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر میں خنیس بن حذافہ شہید ہو گئے، حفصہ بیوہ ہو گئی۔ پہلا نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر خاموش ہو گئے، نہیں، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اے ابوبکر میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، خاموش۔ حضرت عثمان سے فرمایا عثمان حفصہ سے نکاح کر لو، خاموش۔ پھر حضور علیہ السلام نے بذات خود نکاح کا پیغام بھیجا، خود۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، کہا اچھا اللہ کے کاموں میں حکمت ہے۔ تب تو ابوبکر اور عثمان خاموش ہو گئے، ورنہ مجھے تو غم ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا ہوں اور یہ جواب نہیں دے رہے۔ حضرت حفصہ امام الانبیاء کے حرم بنی، ہماری ماں بنی۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا طبیعت کی تیز تھی، کیونکہ عمر کی بیٹی ہے نا، عمر مبارک کی تیز تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب نے ان کو 1 طلاق رج دے دیا، 1 طلاق رج، 3 نہیں، 1 طلاق رج دے دیا۔ فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب حفصہ کو طلاق نہ دینا، حفصہ کو طلاق نہ دینا، یہ آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہے، یہ آپ کی جنت میں بھی زوجہ ہے۔ امت کو تعلیم بیچاری کو نہیں ہے تو کیا بات کریں گے؟ عرض کر رہا تھا، اور پھر فرمایا میرے محبوب یہ رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی ہے، میرے محبوب یہ دن کو روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے رجوع کر دیا، کہا حفصہ تو میری دنیا اور آخرت کے حرم ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر کون سا ان کا؟ 6، 5واں نمبر ہے۔ ٹوٹل عمر 60 سال پائی، ٹوٹل عمر 60 سال پائی، اور ان کی وفات ہوئی، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، مبارک۔ اور یہ حضور کی 5ویں زوجہ ہے۔ 6ٹھی زوجہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ام سلمہ، سبحان اللہ کے، انہوں نے بھی امت کو بڑا علم دیا۔
اب سلمہ کے بارے میں ایک بات سنو، یہ آقا کی وہ حرم ہے جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی، 84 سال عمر پائی، 84 سال سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ان کا ہوا تھا ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ کو ایک غزوے میں زخم لگا، وہ زخم احد میں لگا، دوسرے غزوہ محرم الحرام میں غزوہ ہوا، وہ زخم تازہ ہو گیا، شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کچھ باتیں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بال بچہ دار ہوں، اس وجہ سے میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، میں عمر میری بڑی ہے، میری عمر کا مسئلہ ہے۔ نمبر 3، میں تھوڑی سی جو ہے نا میں غیرت میں ذرا تھوڑی آگے ہوں، سب میں غیرت ہے پر مجھے غیرت شوہر پہ بہت آتا ہے، اس وجہ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں معذرت کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے جواب دیا، اے سلمہ آپ کے بچے ہیں، واللہ اور اس کے رسول کے عیال ہیں، اللہ ان کو پالے گا۔ آپ کی عمر زیادہ ہے تو ہماری عمر بھی زیادہ ہے، باقی آپ شکی ہو یا آپ غیرت کھاتی ہو تو میں محمد دعا کروں گا آپ کا شک چلا جائے گا۔ فرماتی ہے وہ شک ہی چلا گیا۔ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے، لوگوں سلمہ کو اس امت کی اسماء کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا کہ ازواج مطہرات میں سلمہ کے حسن پر رش کیا کرتی تھی۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا، سبق لمبا ہے، آگے چلو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 سال عمر پائی، اور جو ہے نا ابن حکم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں ان کو مبارک دفن کر دیا گیا۔ اگلا کون سا نمبر آتا ہے؟ 7۔ حضرت جویریہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہے، 20 سال کی عمر میں رسول اللہ کے نکاح میں آئی اور جو ہے نا حضور کے حرم بنی، اور فرمایا کہ بھی اس امت کی ماں ہے۔ 8واں نمبر ہے، 9واں، 8واں حضرت جویریہ ہو گیا، اچھا بس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے، آقا کی حرم ہے، اور فرمایا زہد والی، تقوی والی، اللہ کے محبوب کی حرم ہے اور امت کی ماں ہے۔ اور اس کے بعد 10واں نمبر آتا ہے اس کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خیبر کے سردار کی بیٹی، شوہر بھی سردار، خیبر فتح ہوا، امام الانبیاء نے آزاد کر کے اپنا نکاح ان سے کروا دیا، اور انہوں نے بھی 94 سال عمر پائی، اللہ کے محبوب کی حرم ہے، امت کی ماں ہے۔ آخری جو آقا کی حرم ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے محبوب حج پہ تشریف لائے اور عمرے کے بعد ان سے نکاح ہوا مقام حدیبیہ میں، اور یہ بھی امت کی آخری ماں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یہ امت کی 11 مائیں ہیں، مختصر سا میں نے بتا دیا، تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درخواست